ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہر انسان کو اس دنیا میں دین کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. جو آدمی جس چیز کو چاہتا ہے اس چیز کے اپنے پاس باقی رہنے کے لیے اس کی تدابیر ہوتی ہے. اگر ہم دین کو چاہتے ہیں کہ دین ہمارے پاس رہے، ہمارے بچوں کے پاس رہے، ہمارے گھر میں رہے، لوگوں میں رہے، اس کی تدابیر ہے، اس کے اسباب ہیں، اس کے مینز ہیں. کیونکہ یہ دنیا حق تعالی شانہ نے اسباب کے ساتھ میں قائم فرمائی، دار الاسباب ہے. اللہ پاک کی قدرت تو یہ ہے کہ جو چاہے کریں، جب چاہے کریں، جس کے ساتھ چاہے کریں، جیسا چاہے کریں. لیکن ان کی سنت ہے، اس دنیا کو انہوں نے اسباب کے ساتھ میں اپنی سنت جوڑی. کام کروں گا سبب کے ذریعے سے. تو دین جو ہے وہ بھی اپنے سبب کے ساتھ. تو ہماری زندگیوں میں دین رہے، اعمال کے اعتبار سے آدمی کو کچھ چیزوں میں لپٹا ہوا ہونا پڑتا ہے. اپنی ثقافت اور تہذیب کے اعتبار سے آدمی کو کچھ چیزوں میں لپٹا ہوا ہونا پڑتا ہے. غفلت کے وقت میں اگر آدمی کو دین لگا ہوا ہے تو وہ دین پہ رہتا ہے. کیونکہ یاد کا وقت آدمی پر بہت کم آتا ہے، غفلت کا وقت زیادہ آتا ہے. مشغولیت ہے، اس کی وجہ سے بھول ہے، ذہن متوجہ نہیں ہے. اس وقت اگر دین لگا ہوا ہے آدمی کو تو وہ دین پہ رہتا ہے، ورنہ نہیں رہتا. اسلامی ثقافت کی اسی لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم ہر چیز میں اسلامی راستے کو اختیار کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عادت ڈالیں. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ سنت والی زندگی میں برکت ہے، نورانیت ہے، رحمت ہے، عبادت ہے وہ. اور ایک دوسری اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر آدمی دین کے ساتھ میں جڑا ہوا نہیں رہتا غفلت کے وقت میں. سنت والی ثقافت میں، کلچر میں آدمی کو ایسا اپنے آپ کو ڈبو کے رکھنا پڑتا ہے جیسے سرکے میں اور دوسری چیزوں میں چیزیں ڈبو کے رکھی جائیں سیفٹی کے لیے. اسی لیے کیا ہے، جو ہمارا ظاہر ہے وہ شریعت کے مطابق رہنا ضروری ہے. نہیں تو باطن میں تو گڑبڑ ہے، یہ ظاہر بھی نہیں رہے گا شریعت کے مطابق تو دین کی حفاظت تو مشکل ہے. سوچتا ہی رہ جاتا ہے آدمی اور آہستہ آہستہ دین ہی کر جاتا ہے. ایسے ہی جو اپنے اعمال ہیں، کچھ ایسا انوائرمنٹ، کچھ ایسے اعمال بندے کو لگے ہوئے ہونے چاہیے جس سے اس کے دین کی تقویت کا سامان ہوتا ہے، دین مضبوط ہوتا ہے، دین طاقتور ہوتا ہے، دینی ایکٹیویٹیز میں آدمی کا ذوق بڑھتا رہتا ہے، اس کا مورل بنتا رہتا ہے. اور مورل جس وقت نہیں ہوتا اس وقت آدمی دین کے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے تو پھر مورل کنٹینیو ہوتا ہے، پھر وہ آ کے جوائن ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو دعوت والی محنت ہے میرے بھائیوں، یہ ان دونوں چیزوں پر اثر انداز ہے آدمی کی ذاتی نفع کے اعتبار سے. دعوت کی اللہ پاک نے دو ترتیبیں اعتبار سے آدمی نفع لوٹتا ہے. ایک یہ ہے کہ اپنی ذات کو اپنی پرسنالٹی کو ذاتی طور پر نفع پہنچانے والی ایکٹیویٹیز ہیں، اور وہ دو اعتبار سے اثر انداز ہے جس کا میں نے ذکر کیا. ویسے تو اور بہت سے ہیں لیکن ایک دو پہلو میں ذکر کر رہا ہوں سامنے آپ. ذاتی اعتبار سے نفع حاصل کرنا ہے.
اور یہ دنیا جو ہے، اس دنیا میں جو دین کے کام ہوتے ہیں، ان دین کے کاموں کی ترتیب وہ آپ کے اپنے اجتہاد پر ہوتی ہے، وقت کی نزاکت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طریقہ کار جو آپ نے اختیار کیا اپنے کو مشغول رکھنے کا۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث شریف میں یہ ہے کہ علم کا سیکھنا ضروری ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، لیکن علم سیکھنے کی ترتیب یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ ویکینڈ میں اسکول چلاتے ہیں کہ ویک ڈیز میں چلاتے ہیں، آپ 9 بجے سے 4 بجے تک چلاتے ہیں، کہ آپ صبح کے وقت میں چلاتے ہیں، کہ آپ شام کے وقت میں چلاتے ہیں، کتنے گھنٹے آپ تعلیم دیتے ہیں، پہلا سبجیکٹ کون سا سبجیکٹ ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا دینیات کا، تیسرا کون سا ہوگا۔ یہ اب اگر ہم بخاری مسلم میں دیکھنا چاہیں تو تھوڑی ملنے والا ہے۔ وہ ایک ترتیب ہے، طریقہ کار ہے، اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے آپ کا۔ بہت سے کاموں میں اس کی لمٹس جو شریعت کی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ علماء جانتے ہیں کہ کون سے سرکل میں یہ ترتیب کی اجازت ہے، طریقہ کار کی اجازت ہے۔ تو ذاتی طور پر نفع ہونے کے لیے میرے بزرگوں اس کام میں اللہ پاک نے اعمال کے اعتبار سے ایک چیز عطا فرمائی، اور دوسرے سنت والی جو عادتیں ہیں، سنت والی جو ہیبٹس ہیں، وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو غفلت کے وقت میں بھی دین میں لپیٹ کے رکھتی ہے۔ بہت سے ایسے ملکوں میں جہاں بہت پکے دیندار لوگ گئے تھے، عقیدے کے اعتبار سے بہت پکے تھے، زبان کے اعتبار سے ان کی زبان قرآن حدیث کی زبان تھی، نمازوں کے پابند تھے، سب تھا ان کے پاس، لیکن جب وہ موو ہوئے اور مائگریٹ ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، تو انہوں نے وہاں کی ثقافت اور تہذیب اور کلچر کو اپنے اسلامی ثقافت کو ترجیح نہیں دی۔ حالانکہ یہ چلتا ہے، اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں، اسلام اس میں امفسائز نہیں کرتا کہ آپ کو ایسی ثقافت ایسی کلچر رکھنا چاہیے۔ وہ مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت میں پڑھ لو، کیا ہوگا اگر ان کے والے طریق پہ اگر ہم رہیں، اگر ان کے والے لباس پہ اگر ہم رہیں، ان کے والے کھانے پینے کے طریق کو اختیار کریں، ان کے والی معاشرت میں ہم رہیں، اس سے کیا اثر ہونا؟ اصل تو عقیدہ ہے، آدمی کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، آدمی کی جو ہے نا نماز پکی ہونی چاہیے، ایسا دماغ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اسلام میں بہت اہم ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک اثر رکھا ہے، ہر چیز کی خصوصیات ہیں۔ تو جب ظاہری اعتبار سے اپنے کو انہوں نے شریعت کا پابند نہیں بنایا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ غفلت کے وقت میں دین سے دور رہے، اور دوسرے اثرات جو آدمی پر آ سکتے ہیں، انفیکشن جس کو کہہ سکتے ہیں، دینی لائن کا انفیکشن، ایک فزیکلی انفیکشن ہوتا ہے، ایک روحانیت کا انفیکشن ہوتا ہے، دین کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اس انفیکشن سے روکنے کا کوئی سبب نظریہ نہیں تھا۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ حیدرآباد میں ایک بچی جل گئی، چھوٹی بچی کو آگ لگ گئی، وہاں اس کو دواخانے میں داخل کریں، ہم لوگ بھی گئے چونکہ ہمارے محلے میں ہوا تھا کیس، تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی اسکن جل گئی تھی خالی، اور 80% جل گئی تھی۔ وہ اس زمانے میں 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایسے بہت زیادہ وہ بھی نہیں تھا۔ وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ ٹیک کیئر بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹروں نے آپس میں کھڑے ہو کے خاندان والوں کے سامنے کہا کہ یہ بچی بچے گی نہیں، مر جائے گی۔ تو ایسے ڈسکس ہو رہا تھا، تبصرے ہو رہے تھے، تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ کیوں نہیں بچے گی، اس کا ریزن کیا ہے، ایسا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 80% جل چکی ہے، اس کی وجہ سے اس کا بچنا اب مشکل ہے، ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن مشکل ہے۔ تو 80% جلنے سے کیا مراد ہے؟ اندر کے آرگنز جل گئے، کہنے کہ اندر کے سب ٹھیک ہے، کوئی آگ اندر تک نہیں پہنچی ہے، صرف اسکن جل گئی۔ تو میں نے کہا اسکن تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، دماغ اصل ہے، برین اصل ہے، دل اصل ہے، کڈنی اصل ہے، لیور اصل ہے، جو چیزیں ہیں اصل مین جو چیزیں ہیں وہ تو صرف ہیں، تو خالی اسکن جلنے سے کیوں مر جائے گی وہ؟ تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ انسان کے جسم میں اللہ پاک نے جتنی چیزیں رکھی ہیں ان کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، یعنی کہ یہ اتنا اصل چیز تو نہیں ہوتی وہ، لیکن انفیکشن کو بچانے کے واسطے اسکن ہی ہے، انفیکشن کو بچانے کے واسطے باڈی کو اسکن ہی ہے۔
وہ جل گئی ہے تو دن فضا کے اندر تو وائرس بھرے ہوئے ہیں ہر قسم کے، تو ہر سیکنڈ پہ ہر منٹ پہ اٹیک ہوتا رہے گا، اس پہ کہاں بچے گی؟ نہیں بچ پائے گی۔ تب سمجھ میں آئی بات، اللہ نے ذہن کو منتقل کیا کہ جیسے انفیکشن کے اثر سے بچنے کے لیے آدمی کا اسکن ہے، ایسے ہی روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے فتنوں کے، بے دینی کے، بے حیائی کے، بدتمیزی کے، غفلت کے، دنیا پرستی کے، دنیا کی محبت کے، جاہ کی محبت کے اور مادیت کے ان جراثیم سے، وائرس سے بچنے کے واسطے دین کا ایک آدمی کو لبادہ چاہیے، ایک دین کا قالب چاہیے، ایک سنت والی جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کا ایک ڈھانچہ چاہیے۔ اس کے ذریعے سے آدمی بچتا ہے، کیونکہ وہ غفلت کے وقت میں بھی اس کو پہن کے رکھتا ہے، غفلت کے وقت میں بھی اس کے بچے اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی فیملی اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ نہیں کیا لوگوں نے، جن جگہوں پر اس کا اندازہ نہیں ہوا، کتنے ہی پکے دیندار تھے وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ سنت کی تاثیر کیا ہوتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کا اثر کتنا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کا اثر کتنا ہوتا ہے، باطنی اعتبار سے اس کا اثر کتنا ہوتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی روحانیت ہے، اتنی نورانیت ہے جس کی کوئی حد نہیں، اب ان میں اندازہ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس شکاگو میں ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، علاج کرتے ہیں جنات آسے وغیرہ کا جو لوگوں پہ ہو جاتے ہیں، تو وہ جنات سے عام طور پر باتیں کرتے رہتے ہیں، کہیں پر آ جاتا ہے تو پھر اس سے بات چیت ہوتی ہے، بھائی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تم کیوں آئے ہو، تم اس بیچارے کو ستا رہے ہو، اس قسم کی بات چیت ہوتی ہے جنات کے علاج کرنے والوں سے۔ اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی ایک دن نے، قاسم اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ صاحب ہماری ایک خاص بات یہ ہے کہ جو آدمی سنت کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں ستا سکتے، ہم اسی کو ستا سکتے ہیں، تیز کر سکتے ہیں، عام پہنچا سکتے ہیں، کوئی جو سنتوں پر عمل نہیں کرتا۔ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت والی زندگی میں کیسا پروٹیکشن ہے، سنت والی لائف میں اندازہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہماری ریچ ہو ہی نہیں سکتی وہاں، ہم اس کو نہیں ستا سکتے۔ اور جو آدمی سنتوں پر عمل نہیں کرتا اس تک ہمارا ہاتھ بہت آسانی سے چلا جاتا ہے، ہم اس کو بہت آسانی سے ستا سکتے ہیں۔ میری روحانیت کی لائن کی ایک چیز سامنے آ رہی ہے، ان لوگوں کی طرف سے بیان ہو رہا ہے، وہ خود ہی بتا رہے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ جیسے آصف اور شیاطین کے اثرات کا مسئلہ ہے، ایسے فتنوں کا بھی ایسے ہی ہے۔ کس کو نہیں پتا میرے دوستو آج ہم کتنی زبردست قسم کے فتنوں کا شکار ہیں، اور فتنوں کا جال ہے پوری دنیا میں، اور فتنوں کا جال عملی اعتبار سے بھی ہے، علمی اعتبار سے بھی ہے۔ دو قسم کے ہوتے ہیں فتنے، شبہات کی لائن کے، شہوات کی لائن کے۔ شبہات کی لائن کے جو فتنے ہوتے ہیں، کنفیوژن کی لائن کے جو فتنے ہوتے ہیں، غلط علم کی لائن کے جو فتنے ہوتے ہیں، ان کا تعلق زیادہ تر دل سے ہوتا ہے، وہ علم کی لائن کے ہوتے ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ میں شبہات کی لائن کے کتنے، کنفیوژن کی لائن کے کتنے فتنے ہیں سمجھ رہا، جتنے آدمی ہیں قریباً اتنے فتنے، یہ کیفیت ہے۔ جگہ جگہ مسجدوں کے اندر، اداروں کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر، مسلمانوں کے اندر، فیملیز کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ فتنے ہیں یہ سب، اور انتہائی سخت ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں ایک بات، علمی لائن کے جو فتنے ہوتے ہیں وہ عملی باہری کے فتنوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ جتنا ننگا پن باہر ہے نا، اس سے بڑا فتنہ کنفیوژن ہے۔ جتنا باہر ننگا پن میں لگا، یہ تو پوری دنیا بے حیا ہو گئی ہے یہاں سے وہاں تک۔ بے حیا ہونے کا مطلب بے ایمان ہونا ہے۔ جس قوم میں جس جگہ پر بے حیائی آ جائے گی وہاں پہ ایمان نہیں رہے گا۔ الحیاء والایمان قرانا، حیا اور ایمان ایک دوسرے کے قرین ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ توأم ہیں، ٹوئنس ہیں۔ الحیاء والایمان ایک دوسرے کے ٹوئن ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایک کو ہٹا دو دوسرا خود بخود ہٹ جائے گا، بھائی میرا کام نہیں ہے یہاں پہ۔ حدیث شریف ہے ما معلوم الحیاء والایمان قرنا۔ یہ جو باہر فتنے ہیں یہ تو ہیں ہی فتنے، اس کو تو ایک عام مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ واقعتاً یہ فتنے ہیں۔ کنفیوژن کے لائن کے جو فتنے ہیں، غلط علم کے جو فتنے ہیں، شبہات کے جو فتنے ہیں، پکی بات نہیں معلوم ہونے کے جو فتنے ہیں،
علم غلم جتنی بات جس کی جتنی سمجھ میں آتا ہے یس لگا دیتا ہے قرآن میں حدیث میں، وہ جو فتنے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. جتنی چیز لطیف ہوتی ہے اس کا بگاڑ بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کا بناؤ بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط اور پاورفل ہوتا ہے. کوئلے کے ذریعے سے آپ جو ہے نا گاڑی کو چلائیں، ٹرین کو چلائیں تو بہت کوئلہ چاہیے ہوتا ہے، بہت تھوڑا ایندھن دیتا ہے. لیکن الیکٹرک کے ذریعے سے جو ٹرین چلتی ہے بہت تھوڑا الیکٹرک چلتا ہے، بہت زیادہ دور تک جاتی ہے. جتنی چیز لطیف ہوتی ہے اس کا بناؤ، اس کے اندر پاور بھی ویسی ہوتا ہے، اس کی خرابی بھی ویسی ہوتی ہے. جتنی چیز کثیف ہوتی ہے اس کا پاور بھی ویسے ہوتا ہے، اس میں نفع بھی ویسے محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے. اس وجہ سے کیا ہے، باہر کے فتنے سے اندر کے فتنے اور زیادہ بڑے ہوئے ہیں جو اس وقت امت مسلمان کے اندر ہے. اب اس سے بچاؤ کی کیا صورتیں ہیں؟ اور جو بیرونی فتنہ ہے اس وقت دجالی فتنہ ہے، پوری دنیا میں دجالیت کی جال پھیل گئی. ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ کس طریقے سے گھیرا جا رہا ہے، ہر انسان کو لپیٹا جا رہا ہے. اس میں جو باتیں حدیث میں دجال کے بارے میں پڑھی جاتی تھی وہ سوچنے میں لگتا تھا کہ کیا یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ہوگا. اب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. جو آدمی اس پر ایمان لائے گا اس کو کھانے پینے کو مل جائے گا آرام سے، جو نہیں لائے گا اس کو کھانے کا محتاج کر دے گا. پوری دنیا میں کھانا پڑا ہوا ہے، کیسے وہ روک سکتا ہے؟ اچھا اندازہ تھا نا بیٹا. پوری دنیا میں پانی پڑا ہوا ہے، کیسے وہ روک سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن اب ہر آدمی کے پانی پر، ہر آدمی کے کنٹرول تک آدمی کا ہاتھ پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ. ہر آدمی کی ایکٹیویٹیز پر، اس کی پسند پر، اس کی ناپسند پر، وہ کیا چیز خریدتا ہے، وہ کیا چیز بیچتا ہے، کس میں اس کو زیادہ مشغولیت ہے، اس کو کون سی چیز سے لینے کا پابند کرنا چاہیے، کون سی چیز سے نہیں لینے کا پابند. ایک پرسن کی ایک ایکٹیویٹیز ایکشن کے اوپر کنٹرول آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ دجالی جال کا ایک سلسلہ ہے. ایک لقمے میں آدمی پابند ہو جائے گا کہ اگر آپ پرمیشن ملا تو آپ کو لقمہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. آپ کو پرمٹ ہے تو آپ پانی پی سکیں گے ورنہ نہیں پی سکیں گے. دجال کے بارے میں آئے کہ جس سے وہ خوش ہوگا اس کو کھانے پینے کو دے گا، جس سے وہ ناخوش ہو جائے گا اس کو کھانے پینے کو پریشان کر دے گا. دجالی فتنہ پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے. ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دنیا میں اسلام پر جینا، اسلام پر مرنا، سب سے بڑا کمال یہی ہے. اور اسی کے لیے ہم دنیا میں جورو بچوں کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے، پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، پیسے جمانے کے لیے نہیں ہے، عمارتیں کھڑی کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ہماری ضرورتیں ہیں. پیسہ اللہ نے دیا ہے تو عمارت بھی کھڑی کر لے بندہ. پیسے اللہ نے دیے ہیں حلال طریقے سے تو اچھی سواری میں پھر لے، کوئی منع نہیں ہے اسلام میں. بیوی بچوں کو پال لے، ان کو کھلائے پلائے، کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، اجازت ہے. بلکہ جس درجے میں آپ کے تعلقات ہیں اس درجے میں چیز فرض بھی ہو جاتی ہے اسلام میں. مگر مقصد نہیں ہے زندگی کا، یہ پرپز نہیں ہے. اس لیے ہم دنیا میں نہیں بھیجے گئے. تو جب تک دنیا میں رہیں گے یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. ضرورت الگ ہوتی ہے، مقصد الگ ہے. گاڑی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں گیس ڈالنا. ایک صاحب نے گاڑی خریدی بھاری والی نہیں، اس کے بعد میں اس میں گیس بھر دیا، اس کے بعد اس کو آن کر دیا. اب وہ جل رہی ہے، کھڑے کھڑے جل رہی ہے، اس کی گیس پھک رہی ہے، وہ خالی ہو گئی، اس میں پھر بھر دیا. جیسے اس کی گیس خالی ہوتی ہے اس میں پھر بھر دیتا ہے، پھر وہ گاڑی چلتی ہے. اپنا اسٹارٹ کی ہے. ارے بھائی کہنے کہ تجھے کیا معلوم، تیرے پاس تو گاڑی ہے ہی نہیں. جب گاڑی ہے تو اس میں گیس ڈالنی پڑتی ہے. ارے بھائی ڈالنی پڑتی ہے، اس میں کون سا شک ہے؟ نہیں پڑتی، کون بول رہا ہے؟ میں گیس ڈالنی پڑتی. گاڑی چلا نہیں رہا، مجھے تجھے نہیں معلوم. جب گاڑی خریدتے ہیں تو ہونا پڑتا ہے. اب کبھی اس کو پوچھ رہا ہے، اور کبھی جانا والا اس کی اسٹیئرنگ چیک کر رہا ہے، کبھی اس کے کلر چیک کر رہا ہے، کبھی اس کا وہ چیک کر رہا ہے، کبھی اس کے پہیے پوچھ رہا ہے، ہوا چیک کر رہا ہے کہ ٹائروں کے اندر ہوا برابر ہے کہ نہیں ہے. وہ یہی دیکھ رہا ہے. گاڑی کھڑی ہوئی اپنے گیراج میں. جتنی محنت ہے، جو پیسے وہ گاڑی پہ لگا رہا ہے، گاڑی ٹھیک کرنے کے چکر میں ہے. ارے بھائی اس کا کوئی مقصد ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ تو ضرورت ہوگی نا. جب گاڑی ہوگی آپ کے پاس، آپ کو اس میں گیس ڈالنا ہے، لیکن ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھ کے نہیں کرنا ہے، تو رکھنا پڑتا ہے گاڑی. اور یہ گاڑی کی نیسیسری نہیں، اس کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا. ہم نے اپنی زندگی کا ایسے کھیل بنایا ہوا، اگر آپ غور کریں گے. جس مقصد کے لیے ہمیں وہ نہیں. مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ پاک کے بندے رہیں، مسلمان رہے، مسلمان مرے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور موت کب آئے گی میرے دوستوں یہ نہیں کہا جا سکتا، کبھی بھی آ سکتی ہے. جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے وہ ایک مرتبہ دیا گیا ہے، بار بار دیا جانے والا نہیں. اور کتنا دیا گیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. ہمیں نہیں معلوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انداز میں ہے کہ تھوڑے دن اور بھی چل سکتا ہے، تھوڑا پیچھے بھی آ سکتا ہے. ویسا نہیں ہے.
ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اور وہ وقت جب آئے گا تو آدمی نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آتا ہے تو پھر اس میں مہلت نہیں دی جاتی۔ تو جو وقت ہمارے پاس ہے کتنا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ جوانی میں بھی جا سکتے ہیں، ادھیڑ عمری میں بھی جا سکتے ہیں، بڑھاپے میں بھی جا سکتے ہیں، سب حال کسی بھی کنڈیشن میں تندرست آدمی میں مر جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو تندرست ہے وہ بیمار ہونا ہی ضروری ہے مرنے کے لیے۔ ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اچانک مرنے کا نام ہی تو ہارٹ فیل ہونا ہے، بغیر کسی سبب کے مر گئے، کوئی اور مینس پائے نہیں گئے، بس ہارٹ چلتے چلتے دل رک گیا، ہم نے اس کا ایک نام دیا کہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ خود ہارٹ فیل ہونے کے لیے تو کوئی اور چیز دنیا میں دیکھے نہیں، آئی نہیں اسباب میں، وہ اچانک ہوا مر گیا، اچانک نکل جاتا ہے آدمی۔ کھانا کھاتا کھاتا ہے، ایک آدمی آفس کو جانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور اس میں ہاتھ میں لقمہ لیا، بات کر رہی تھی گھر والی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، گروسری لانا ہے، فلاں دواخانے کے ساتھ اپارٹمنٹ ہے وہاں جانا ہے یہاں ہے، اور وہ ہاتھ میں لقمہ لے کے اس نے جنا والا ایسا منہ قریب کیا، اس کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ تو یہ بیوی دیکھنے لگی کہ بھائی کیا ہوا، آپ خاموش کیوں ہوں گے؟ ایک نہ دو، اسے پوچھا بھائی ہوا کیا، کچھ تو بولو، پھر بھی ایک نہ دو، اور دیکھا تو کیا مر چکا، ختم ہو چکا، کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ۔ کسی طرح بھی آدمی کی موت آ جا سکتی ہے، مگر کرنا یہ ہے کہ جس وقت ہم اللہ کے دربار میں پہنچے ہماری موت آ جائے تو ہم مسلمان ہوں، اس کے بغیر پکے مسلمان ہوئے بغیر مرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ حلال حرام کی کچھ تفصیلات اس طرح کی بھی ہوتی ہیں، جائز نہیں ہے کہ مرے آدمی بغیر اسلام میں۔ قرآن پاک میں لا تموتن نہیں کا صیغہ ہے، امر اور نہیں، گرامر والوں کو معلوم ہے، تم کو اجازت نہیں ہے مرنے کی۔ ارے ہم کو کہاں اجازت نہیں، ہمارے بس میں تھوڑا ہے، اللہ فرما نہیں مر نہیں سکتے تم الا وانتم مسلمون، جب تک کہ تم پکے مسلمان نہ ہو۔ پکے مسلمان بنو تو مرنے کی اجازت ہے، اور مر کبھی بھی سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پکے مسلمان ہر وقت رہنا پڑے گا، کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب موت آ جائے گی کہہ نہیں سکتے۔ اصل جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ کو پہچان کر اللہ کی بندگی پہ آنا ہے، مسلمان رہنا ہے۔ اب اپنے کو مسلمان رکھنے کے لیے میرے دوستو ہم کو اپنے آپ کو ایک تو سنت والی زندگی میں لپیٹ دینا ہے، ہماری ہر حالت میں، ہر چیز کے اندر۔ اب بولنا تو بہت آسان ہے سنت والی زندگی میں لپیٹنا، لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ یہ چاہنا الگ چیز ہوتی ہے، پریکٹیکل الگ چیز ہے، عملاً کرنا الگ چیز ہوتا ہے۔ ہر مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہر مسلمان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کو اور آپ کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، سب سے وزندار عقیدہ رکھتا ہے کہ سب سے زیادہ وزنی بات، سب سے زیادہ سچی بات، سب سے زیادہ محبوب بات سرکار کی بات ہے۔ کون سا مسلمان ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہم نہیں کر پاتے، یہ عقیدہ ہونے کے باوجود سرکار کی بات پہ نہیں چل پاتے۔ کیوں؟ اس عقیدے کے درمیان اور ہماری عملی زندگی میں اس پر آنے کے درمیان ایک پروسیس ہے، اس کو ایک برج ہے، اس کو پار کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہی پل صراط ہے۔ یہ امام غزالی نے فرمایا کہ آخرت میں پل صراط ہے، دنیا میں دین ہے۔ دنیا میں دین میں ایسی نزاکت ہے جیسے آخرت میں پل صراط میں نزاکت ہے۔ بعض جگہوں پہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ بعض موقع ایسے آتے ہیں دین میں کہ آدمی ڈاؤٹ میں آتا، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں۔ حضور نے فرمایا صاف طریقہ اس کا یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈال رہی ہے اس سے ہٹ جاؤ، جو چیز شک میں نہیں ڈالتی وہاں تک چلے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی کھلا ہوا ہے، حرام بھی کھلا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں کنفیوژن پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، شبہ میں ڈالنے والی ہوتی ہیں۔ ومن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ، جو شبہ سے اپنے کو بچا لیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، ورنہ دین اس کا بچتا نہیں ہے۔ تو یہ محنت جس بات کی کہیں کی جا رہی ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہماری عادتیں وہ سنت والے ماحول، سنت والے اعمال میں ڈوب کر رہیں صبح سے شام تک، ہر اعتبار سے۔ دوسری بات اعمال کے اعتبار سے ہمارے دوست ایسے ہی ہوں جو پابند شریعت ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ پابند شریعت دوست ہم چاہتے ہیں تو انہی لوگوں کی ایسے ہی سرکل میں ہم کو رہنا پڑے گا جو کہ شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، دین کی فکر کرنے والے ہیں، دین کے لیے ملاقاتیں کرنے والے ہیں، دین کے لیے حلقے جوڑنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا سرکل ہوگا تو ہم دین پر رہیں گے، ورنہ تو کہاں سے رہیں گے میرے دوست؟ ہم ایسے اعمال میں رہیں
جس کے اندر گشتیں ملاقاتیں ہیں، جس کے اندر تعلیم کے حلقے ہیں، جس کے اندر مذاکرے ہیں، اجتماعات ہیں، جماعتیں ہیں، جماعتوں کی نصرت ہے، اخوت فی اللہ بھی کہتے ہیں اس کو، اللہ کے لیے بھائی چارگی کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو رکھنا، بھائی کے ماحول میں رکھنا، دینی بھائی، دینی اخوت۔ اپنی ذات کے اعتبار سے میرے دوستوں یہ دعوت والی محنت دو اعتبارات سے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ اعمال میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہوتا ہے، جس سے فرائض اور واجبات کے اندر آدمی کو مضبوطی رہتی ہے، یہ اطراف سے ہے، اس کی باؤنڈری ہے، اندر دین پورا محفوظ رہتا ہے، نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، حلال حرام کا اہتمام کہ حرام سے بچنے کا اہتمام، حلال پر قناعت کرنے کا اہتمام، جائز چیزوں کو کرتا ہے بندہ، ناجائز چیزوں سے بچتا ہے، ایک اس کو ماحول مل جاتا ہے، اندر مکان سیف ہو جاتا ہے، باؤنڈری اس کے اطراف میں گر جاتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں بہت زیادہ نفع دیتی ہے۔ اور دوسروں کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنا، یہ تو میرے دوستوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ دعوت کی محنت سے اللہ پاک نے کیا موقع دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اور آپ کی برکت سے، کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا رہے گا، اور ہر آدمی کو اس کی اپرچونیٹی حاصل ہے، موقع حاصل ہے کہ وہ جتنا کما سکتا کما لے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر پچھلی قوموں میں بھی تھا، پچھلی امتوں میں بھی تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ خصوصیت ہے، لیکن ہمارے میں ان میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی قوم اگر نہیں کرتی تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دنیا میں فتنہ عام ہو جاتا تھا، ظلمت عام ہو جاتی تھی، تو پیغمبر آ جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے پیغمبر آخری نہیں ہوتے تھے، یہ خصوصیت تھی۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے اندر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ اسپیشلٹی ہے کہ پوری دنیا ظلمت سے بھر جائے گی تو بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کرنا ہی کرنا ہے ظلمت۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ چونکہ عالمی نبی ہے سرکار اور قیامت تک کے لیے ہے، میدان کھلا ہوا ہے بالکل کہ جو آدمی جتنی دولت کمانا چاہے کما لے، جتنا اپنے آپ کو بنانا چاہے بنا لے، تھوڑے سے وقت میں تھوڑے سے مال میں آدمی اتنی زیادہ دولت کماتا ہے آخرت کی کہ اندازہ نہیں کر سکتے میرے دوست۔ ایک آدمی کو آپ نے سمجھا دیا اور اس ایک آدمی نے اپنی زندگی میں توبہ کی، اب اس کی زندگی کے اندر جتنا زیادہ وہ عمل کر رہا ہے اس کا اپنا تو ہے ہی، آپ کا بیٹھے بیٹھے۔ بعض بزنس مین اور بعض آئیڈیا ایسے نکال کے رکھتے نا کہ بھائی آپ 2 آدمیوں کو لے کے آؤ، یہ 2 آدمیوں کو کمیشن آپ کو ہم دیتے رہیں گے، یہ جتنی خریداری کریں گے اس کا 5% آپ کو بھیجتے رہیں گے۔ وہ دونوں نے جو اور 4 کو کر دیا تو آپ دونوں کو ملنا شروع ہوتا ہے اور آپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ کے توسط سے 4 ہو گئے، اور پھر ان 4 کے توسط سے 8 ہو گئے تو ان 8 کا آپ کو مل جاتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس شکاگو میں ایک صاحب نے کہا کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا یہ الیکٹرسٹی ہمارے توسط سے کر لو، تمہارے لیے نا فری پڑ جائے گا، اگر آپ 15 آدمیوں کو شامل کر دیں گے، 15 آدمیوں کی بل بھر دیں گے اپنی طرف سے کہ میں نے ممبر بنایا ہے یہ، تو اتنا کمیشن آپ کو ملے گا کہ آپ کی جو بجلی ہے وہ فری پڑ جائے گی۔ آپ ابھی ایک صاحب نے ہمیں بتایا ایسا کر سکتے ہو آپ۔ دنیا کے اندر یہ بزنس چلتا ہے، تو حق تعالیٰ کے پاس کیوں نہیں ہے یہ بزنس؟ حق تعالیٰ شانوں نے یہ راستہ بنایا ہمارے لیے میرے دوستوں کہ جتنے لوگوں کو اللہ پاک کی بات سنائیں گے بتائیں گے، کیونکہ نیک دل پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو جو بھی اس کو قبول کر لے گا اس کے سارے اعمال، زندگی بھر کے اعمال ہمارے اکاؤنٹ میں بھی آ جائیں گے آٹومیٹک۔ کتنا بڑا ثواب ہے! اسی لیے اس وقت کو، اس مال کو بزنس قرار دیا گیا کہ جو آدمی دین کی محنت کے لیے وقت لگاتا ہے وہ انویسٹمنٹ ہے، وقت کا انویسٹمنٹ، اور جو آدمی مال اس کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مال کا انویسٹمنٹ ہے۔ اچھا، جتنی بڑی کمپنی میں آپ فیکٹری کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے اتنا بڑا شیئر آپ کا بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی کون سی ہے، بہت فیمس سے فیمس کون سی ہے کہ جس کے اندر لاس نہ ہو سکے۔ دین کی لائن کا جو بزنس اس وقت میرے دوستوں آل ورلڈ پیمانے پر چل رہا ہے، دعوت کا کوئی اور بزنس اتنا بڑا نہیں، کیونکہ ہدایت کی محنت ایک طریقے پہ، ایک نہج پہ پوری دنیا میں اس وقت عام ہے، پوری دنیا کو کور کر لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ اب جہاں بھی تھوڑی بہت بھی محنت ہوگی وہ ضرور اسی کا حصہ ہے، اسی کا شیئر ہے، اور حق تعالیٰ شانہ اس پورے کا فائدہ اس کو دے گا، پورے میں وہ شیئر ہولڈر ہے۔ اور جس آدمی کو بھی اللہ پاک نے ہمارے ذریعے سے، ہماری گشت سے، ہماری ملاقات سے، ہمارے خروج سے، ہمارے وقت لگانے سے، ہمارے مال لگانے سے، جو کہ ہم نے اپنا ہی وقت لگایا اور اپنے مال کو اپنے پر ہی خرچ کیا، زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتا ہے، اپنا پیسہ دوسرے پر خرچ کرنے کی نوبت تو کبھی اجتماع ہو گیا، اس میں تقاضا ہے، اس میں لگا دیا،
ایسا ہوتا ہے. کوئی جماعت آ گئی، نصرت کرنا ہے، کھانا کھلا دیا، ایسا ہوتا ہے. ورنہ زیادہ وقت اگر آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اپنا پیسہ اپنے اوپر ہی خرچ ہوتا ہے، اور گھر میں جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے بہت کم خرچ ہوتا ہے. اب ہماری جماعت چلے کی ہے، ابھی $100 ہم نے جمع کیے تھے، وہ ابھی آدھے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، اتنے دن نکل گئے. جو خرچہ وہاں ہوتا ہے گھر پہ اس سے تو بہت ہی کم ہوتا ہے، اپنا مال بھی خرچ نہیں ہوتا. مگر جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ ہے. اللہ پاک فرمایا کہ حلال الکم علی تجارہ، میں تم کو کاروبار بتاؤں، اور اس کاروبار کے اندر جو نفع ہے اس نفع کی جو تفصیل بتائی گئی ہے آگے کہ میں کیا کیا دوں گا تم کو اس میں نفع کے طور پر، کیا کیا آفر ہے، کیا پیکج میں کیا کیا چیز شامل ہے. بولتے ہیں تو اس بزنس کے اندر کیا کیا چیز، کس چیز کا آفر ہے. اس آفر میں ایک چیز ہے اللہ پاک نے فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. ایک اور چیز کا بھی اس میں آفر شامل ہے، انکلوڈ ہے، وہ یہ اور وہ تمہیں بہت پسند ہے، وہ ہے اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے فتح. اللہ کی مدد مل جائے گی اس سے تم کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مل جائے گی. اور اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہے. جب قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک میں موجود ہو، حدیث شریف کی تفسیر حدیث شریف میں موجود ہو، تو پھر اس میں زیادہ باریکیوں میں تحقیقات میں نہیں جایا جاتا، کیونکہ خود ہی القرآن یفسر بعضہ بعضا والحدیث یفسر بعضہ بعضا. قرآن و حدیث بعض مرتبہ خود اپنی تفسیر خود ہی کرتے ہیں دوسری جگہ. فرمایا سورہ نصر میں اس کی تفصیل موجود ہے. وہ کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہاں پہ بھی نصر اللہ والفتح ہے، یہاں پہ بھی نصر من اللہ وفتح قریب ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی مدد اور فتح کی شکل یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج آنے لگے ہیں. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ اس بزنس کا خاص فائدہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ہدایت پھیلے گی، لوگ دین کی طرف آئیں گے، اور اس کو تم بہت پسند کرتے ہو. کیوں پسند کرتے ہیں ہم؟ اس کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے، ایک تو ہم سرکار کی امت ہے، تو سرکار کی جو رحمت ہے اور شفقت ہے سب کو عام ہونے کی خواہش ہے. ہم یہی چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے سرکار کو ماننے والے چاہنے والے ہو جائیں، اسلام پھیل جائے، سب جہنم سے بچ جائیں. دوسری بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام میں آئے گا تو اس کا اسلام میں آنا اور اس کے سارے نیک اعمال وہ ہمارے ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم بہت پسند کرتے ہیں. لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم خیر من الدنیا وما فیہا. ایک روایت میں ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے یعنی تمہاری ذریعے سے تو پھر تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے ایک روایت میں، اور دنیا و مافیہ سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ایک روایت. ایک آدمی کو بھی اگر راستہ مل گیا، ہزاروں آدمیوں کو اگر مل گیا، لاکھوں آدمیوں کو اگر راستہ مل گیا اور وہ صحیح راستے پہ پڑ گئے، اور اللہ کس کو ہزاروں لاکھوں کا ذریعہ بنائے گا کچھ نہیں بول سکتے. یہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کا ہر فرد جو کہ حضور کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ ایک بہت دوسری بات نکل جائے گی اگر میں تھوڑا سا اس مضمون کو چھیڑوں، مگر آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا اس میں سوچنے میں. زیادہ بھی تفصیل سے نہیں سنا سکتا لیکن میں بہت اجمالاً اس کا اشارہ کروں گا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہر نبی ہر امتی اپنے نبی کے ساتھ میں ایسا ریلیٹڈ ہوتا ہے جیسے وائر لگے ہوئے ہوتے ہیں. فیضان نبوت جو ہے نا وہ اس کے بغیر کوئی امتی رہ نہیں پاتا. ہر ایک کا کنیکشن ہوتا ہے نبی سے، ہر ایک کا. معراج کا واقعہ ابھی آپ نے سنا ہوگا، اس میں آپ نے بہت سی چیزیں سنی. مثلا ایک چیز آپ نے یہ سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معراج میں دودھ بھی پیش کیا گیا، شہد بھی پیش کیا گیا، شراب بھی پیش کی گئی. آپ نے دودھ اختیار فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس وقت شہد کو یا شراب کو اختیار تو اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی اور جنت سے بھی آئی تھی، تو اگر اس کو آپ اختیار فرماتے تو آپ کی امت شہوتوں میں پڑ جاتی یا دنیا میں پڑ جاتی. آپ اگر دودھ کو اختیار نہ کرتے دوسری چیز کو اختیار کرتے تو آپ کی امت پڑ جاتی. اس سے آپ کنیکشن آپ سلسلے کو سمجھ جائیے کہ نبی میں اور امتی میں کیسا جوڑ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، سیدھی طرف سے ایک آدمی نے آپ کو پکارا، ادھر آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کرنی ہے. جبرائیل نے فرمایا آگے چلو حضرت. پھر بائیں طرف ایک آدمی تھا، اس نے کہا
حضور نے حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضرت آگے چلیے، نہیں بات کرنا ہے اس سے. پھر سامنے سے ایک عورت آئی، اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی، بوڑھی عورت تھی. آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضرت آگے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اور فرمایا جبرائیل یہ کیا تھا قصہ ہے، کون تھے یہ لوگ؟ فرمایا کہ یہ سیدھی طرف والا یہودیت تھی. اگر آپ اس کی بات پر متوجہ ہوتے اور اس کی بات سنتے تو آپ کی امت یہودیت پہ پڑ جاتی. اور یہ بائیں طرف والی نصرانیت تھی. اگر آپ اس کی بات کو سنتے تو آپ کی امت نصرانیت پہ پڑ جاتی. پورے سارے کے سارے نصرانی ہو جاتے یا سارے کے سارے یہودی ہو جاتے. اور یہ جو سامنے بوڑھی عورت تھی یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف جاتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتی. اس میں ایک بشارت بھی ہے کہ آپ نے اختیار نہیں فرمایا، اس لیے یہ امت قیامت تک پوری کی پوری امت عیسائیت قبول کر لے، پوری کی پوری امت یہودیت قبول کر لے، پوری کی پوری امت دنیا دار ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے نہیں کیا ہے وہاں پہ. یہ حضور کی برکت ہے. وہ جو فیض ہے وہ ہر امتی کو ہوتا ہے. اس میں بڑے علوم ہیں، اس میں بڑے مضامین ہیں سنانے کے واسطے. اگر سوچے تو آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، بہت کچھ جو دماغ میں ہمارے آ رہے وہ بھی اگر سنانے کو لگے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اس سے پتہ چلے. مگر اس سے میں جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، جس بات کا استنتاج جو کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خواہش ہم پر اثر انداز ہے اور پوری امت پر. آپ کا عمل ہم پر اثر انداز ہے پوری امت پر. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی دین ایمان ہے وہ اسی کنیکشن کی وجہ سے ہے، وہ وہی فیضان نبوت ہے. اسی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر امتی کے اندر نبوت سے کنیکشن جڑا ہوا ہونے کی وجہ سے، فیضان نبوت سے تار ملا ہوا ہونے کی وجہ سے ہر امتی میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ بیان سے باہر نہیں بیان کر سکتے. وہ تو ہماری محنتیں اور صلاحیتیں لگ نہیں رہی صحیح جگہ پر، اس لیے ہم چند ڈالروں کے ہو کے رہ گئے ہیں. ہم چند ڈالروں کے نہیں ہیں، ہم اس سے بہت آگے کی تھے. ہم تھوڑی سی دنیاوی تعلیم کے ہو کے رہ گئے کہ بھائی یہ پی ایچ ڈی ہے، فلاں ہے، یہ جناب بڑا ڈاکٹر ہو گیا، یہ انجینئر ہو گیا، یہ بڑا لائر ہو گیا ہے، جناب یہ آئی ٹی میں وہاں پہنچ گیا ہے، یہ سافٹ ویئر میں فلاں سا ہے، یہ ہارڈ ویئر میں فلاں جیسا ہے، اس لیے یہ ایسا ڈیزائنر ہے، فلاں ہے. وہ بڑا کارنامہ ہو گیا، کچھ بھی کارنامہ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناستے سے اس میں جو کیپیسٹی ہے وہ یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے. اس کے لیے بہت چھوٹی چیز ہوئی، بہت چھوٹا کام ہوا، بہت چھوٹی چیز پر جانا مال کب گیا. چند روزہ زندگی سے جب جائیں گے تو کس کو کس کی ڈاکٹری کی ڈگری کام آنے والی ہے. منکر نکیر بولیں گے ارے بھائی ڈاکٹر صاحب نے سفر ڈالو، ڈاکٹر صاحب نے سفر ڈالو. منکر نکیر ایسا پوچھیں گے، ایسا بولیں گے ارے بہت بڑا انجینئر، بڑا بزنس مین تھا. بھائی کیا سمجھ رہے ہیں آپ، دنیا میں بہت بڑا بزنس مین تھا. یہ چھوٹی سی خبر کافی نہیں ہوگی یار، اس میں بڑی لے کے آپ کو ایسا ہوگا. نہ انجینئرنگ کام آتی، نہ ڈاکٹری کام آتی، نہ لائری کام آتی، نہ دولت کام آتی، نہ حکومت کام آتی، نہ وجاہت کام آتی، نہ ہیلتھ کام آتی. اس پر اگر امتی کی جان مال لگ گئے تو بڑی چیز پہ لگے، چھوٹی چیز پہ لگ گئے. صلاحیت کم یوز ہو گئی، محدود ہو کے رہ گئی. ہر امتی کے اندر اللہ پاک نے یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایسی چیز کو لے کر پہنچے کل قیامت میں کہ پیغمبروں کو رشک آ جائے. کیا ہے بھائی، ان کو شک ہو جائے پہلے مرحلے میں کہ کون سے بڑے درجے کا نبی ہے. ان سے کہا جائے گا کہ لیسوا انبیاء ولا رسول، یہ نبی نہیں ہوتے، یہ رسول نہیں ہوتے، یہ سرکار کا امتی ہے. یہ سرکار کا امتی ہے کہ جس نے ایسا کام کیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمی اس کی وجہ سے راستے پر پڑ گئے. اب اندازہ کیجئے کہ ہمارے ائمہ خدا جو فقہ کے بڑے بڑے امام ہیں ان کے پیچھے کتنا مجموعہ ہوگا کل قیامت. ہمارے ائمہ خدا جو تقوی اور طہارت اور تزکیے کے امام گزرے ہیں، پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت صابر کلیری ہیں. ایک ایک آدمی سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر کے جو ہم ساتھی ہیں یعنی ان کے ہم عصر ہیں، 80,000 ان کے خلفاء کی تعداد تھی، 80,000 ان کے خلیفہ تھے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو کہ حضرت پیران پیر کے مقابلے میں کم سمجھے جاتے ہیں نا. جب پیران پیر کا ذکر آتا ہے تو احمد کبیر کو کون یاد کرتا ہے. مطلب یہ کہ حالانکہ وہ ہم عصر ہیں ان کے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک امتی میں اللہ پاک نے جو کیپیسٹی رکھی ہے وہ کس نوعیت کی ہے. اگر ہم صحیح طریقے پہ
پراپر طریقے پہ یوز ہو جائیں، اپنی جان و مال کو استعمال کرنے، وہ ہوگا دین پر اپنے آپ کو چلنے سے اور دین کی محنت اپنانے سے۔ ایک ایک آدمی کو اللہ پاک ذریعہ بنا دیتے ہیں ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا، لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا، اور ہر آدمی کا جان اور مال اور ٹائم پورا ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ دین کی محنت سے ہم کتنی چیز عزم کر رہے ہیں۔ کیا میرا بندہ، دینا کچھ نہیں ہوتا، اس میں لینا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے اس دین کی محنت کو کرنا، ہمارے دین پر جمنے، ہمارے ایمان کے کمال کے لیے، اور ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع آنے کے لیے، علم کی روشنی ملنے کے لیے، ذکر کی حقیقت حاصل ہونے کے لیے، اخلاق ہمارے درست ہونے کے لیے، اخلاص ہمارا بننے کے لیے، اور ہماری جان و مال کا اللہ پاک کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس مقصد کے تحت یہ جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، اسی لیے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے حلقے میں اتنے اجتماعات ہوئے، اللہ نے ماشاءاللہ اللہ نے بڑا فضل فرما، بہت کامیاب ہوئے، بہت لوگوں کا رجوع رہا، جماعتیں بھی خوب نکلی۔ لیکن کام اجتماع سے تو ختم نہیں ہوتا، اجتماع تو ایک عنوان ہوتا ہے کہ اس کو عنوان بنا کے اس سے پہلے محنت کرنا، اس کے بعد محنت کرنا، کنٹینیو کرنا۔ یہ تو راستہ ہے چلتے رہنے کا ہے، اللہ کی طرف کا راستہ ہے، اور اللہ پاک سے ملنے تک جانا پڑے گا۔ اب آپ جانا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ شکاگو جانا چاہ رہے ہیں، تو شکاگو جب جانا چاہ رہے ہیں تو شکاگو آنے تک آپ کو جاتے رہنا پڑے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بیچ میں ریسٹ ایریا پہ ٹھہر گئے، کہیں گے آپ 8 گھنٹے چلا دیا، بس اب تو شکاگو خود ہی ملنا چاہیے، ایسا ملے گا؟ وہ تو جتنے آپ گھنٹے آپ چلانے ہیں وہ تو چلانے ہی ہوں گے۔ 2 کام کرنا پڑتا ہے آدمی کو منزل تک جانے کے لیے، ایک تو یہ کہ کنٹینیو جاتے رہنا جب تک منزل نہ آ جائے، اور دوسرے اس راستے پہ جانا جس راستے سے منزل آئے گی۔ اب ہے تو شکاگو کا راستہ پکڑ لیا آپ نے، ادھر ٹورانٹو کا راستہ، تو کیا کریں گے؟ کیسا آئے گا شکاگو؟ نہیں آ سکتا ہے۔ راستہ وہ ہونا جس راستے پر اللہ ملیں گے۔ پھر یہ کہ اللہ پاک سے ملاقات ہونے تک جاتے ہی رہنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو اپنے رب سے ملنے والا ہے، تو چلتے ہی رہنا ہے۔ اجتماع ہو گیا تو کیا، نہیں ہوا تو کیا، ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا ہے، اور تادم مر آخری سانس تک ہمیں جاری رکھنا ہے۔ زندگی بھر اپنا مشین اس کو بنا لینے کا ہے۔ کوئی ہماری ایکٹیویٹیز میں، ہمارے اوقات میں یہ ہمارا اسکیجول کا حصہ ہے۔ دیکھو دوسروں کے پاس میں اسلام نہیں ہے، ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس لیے اگر انہوں نے اپنا اسکیجول بنایا ہو کہ ہمیں 5 دن جاب کرنا ہے، 2 دن عیاشی کرنی ہے، ان کو وقت کرتا ہے۔ اگر انہوں نے اپنا اسکیجول بنایا ہو کہ ہم کو 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک جاب کرنا ہے، اس کے بعد میں صبح یہ سیٹ اپ ہے، رات میں یہ سیٹ اپ ہے، ان کو ورک کرتا ہے، ان کے سامنے وہی ہے۔ ہم اسی طرح کے اسکیجول پہ کیسے چل سکتے بتائیے آپ؟ ہم اس کو کیوں نہیں سوچتے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارے سامنے آخرت ہے، ہمیں اس سے بڑی کائنات حاصل کرنی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو ہمارا اسکیجول ان کا اسکیجول سیم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جاب کے دن اور جاب کے ٹائم اتنے نہیں ہو سکتے۔ ہم کو اپنی ترتیب الگ سے، کیونکہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں، اس لیے مسلمانوں نے بھی اپنی کوئی ترتیب بنائی نہیں۔ بھئی یہ غیر مسلم کا اسکیجول ہے، یہ مسلمان کا اسکیجول ہے، کہ دیکھا آپ نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ سب کے آفس ایک ہی ٹائم، سب کے جاب ایک ہی ٹائم کے، سب کی چھٹی ایک ہی ٹائم، ایسا کیسا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، انہوں نے اپنے حساب سے سیٹ کیا۔ ہمارے سامنے بہت کچھ تھا، ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چڑھ جا بیٹا سوری پہ، رام بھلا کرے گا، اس کے جا کے چڑھنا بھی ہوگا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی میرے دوست، ہم یہ صحیح نہیں کر رہے، اور اس کو ہم ری اسکیجول کر سکتے ہیں، اور کرنا پڑے گا ہم کو، اور کر رہی ہے امت۔ کچھ لوگ ہیں 12 مہینے کے بجائے 8 مہینے جاب کرتے ہیں، اور 4 مہینے کا اسکیجول انہوں نے دن کی محنت کا بنایا ہے، 8 مہینے کا اسکیجول اس کا بنایا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو 8 مہینے میں اس سے زیادہ دیا ہے جتنا وہ 12 مہینے میں کماتے تھے۔ وہ تو قدرت والا ہے، آپ اس کو کچھ چیلنج ہی نہیں کر سکتے۔ میں یہ 12 مہینے میں کمایا، زیادہ اس کو کمانا چاہیے، یہ 8 مہینے کمایا، یہ نہیں۔ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ 8 دن میں بعض وقت اتنا دے دیتے ہیں کہ دوسرے کو 12 مہینے میں نہیں دیتے۔ مرضی ہے ان کی، جو چاہے کرنے جیسا۔ تو ہم یہ میرے دوستوں اس لیے کیا ہے، اگر ہم یہ 3 دن اور 40 دن اور 4 مہینے کے اس میں اس کے اندر آئیں، تھوڑا سا انوالو ہوں گے، انشاءاللہ تعالی یہ فہم کھلے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ امت کتنا بڑا کام کر سکتی ہے، اور اللہ پاک ہم کو کتنا استعمال فرما لیں گے۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ فرما لیں گے، تو ہمیں ہمت کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہر ساتھی سے درخواست ہے، جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں، کہ سب اللہ کے ذات عالی پہ بھروسہ کر کے اپنی اپنی ترتیب ظاہر فرما دیں کہ ہاں بھائی مجھے اللہ کے دین کی محنت میں حصہ لینا ہے،
اور اللہ کے دین کی محنت کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے اور اس امانت کو دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانا ہے، اور اس طریقے سے مجھے اپنے آخرت بنانی ہے، اور اپنے آپ کو دین پر لانے کے لیے بھی مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، لانا ہے مجھے، اس کے لیے اس محنت میں حصہ لینا ہے۔ یہ سارا کا سارا اسی کا سیٹ اپ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو مجھے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے؟ سب ارادے کرو، ارادے کر کے اپنے اپنے ارادوں کا اظہار کرو اور ذہن اپنی ترتیب بناؤ، بنے گی انشاءاللہ۔